بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم کی سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 36 سے آج کی ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ 15 تو آج اس کا مطلب 15 تاریخ ہے اور ہم ترجمانی قرآن حکیم کا آغاز سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 36 سے کر رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وَإِذَا رَآكَ اور جب کبھی بھی دیکھتے ہیں اے رسول آپ کو، اور جب کبھی بھی دیکھتے ہیں نظر پڑتی ہے ان کی آپ کا، کن کی؟ الذین کفر، ان لوگوں کی جو قرآن پاک کے نظام، قرآن، توحید اس کے منکر، اس کا انکار کرنے والے، تو جب کبھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان یتخذونک الا ہزوا، تو نہیں کرتے وہ آپ کے ساتھ کچھ اور مگر مزہ، ٹھٹھا، دل لگی، مخوف۔ یعنی مکی ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا جو کام کیا ہے وہ ایسے کٹھن حالات میں کیا ہے رفتار محترم کے کفر والے مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے منہ ٹھیک طریقے سے بلانا قرآن ایک کر، وہ سوائے ٹھٹھے کے، مخول کے، مذاق کے، دل لگی کے اور کوئی کام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بھی مشرکوں میں کام کرنا چاہتے ہیں اور شرک بھی وہی مشرکین مکہ والا اور کام بھی آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا، تو ناممکن ہے کہ وہی تضاد پیدا نہ ہو۔ یعنی جہاں بھی شرک اور توحید کی کشمکش ہوگی، مشرکوں کا رد عمل موحدین کے بارے میں سوائے طنز اور استہزاء کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم اس طنز اور استہزاء سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی صورت ہے کہ توحید کا موقف چھوڑ دیں، مشرکوں والا موقف اختیار کریں۔ یہاں پر یہ مسئلہ رہے گا کہ وہ مذاق کیوں کرتے تھے؟ سیدھے منہ بات کرنا یا مثبت اور تعمیری طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ مذاکرات کیوں نہیں کرتے تھے؟ گفت و شنید کے کیوں قائل نہیں تھے؟ یا دوسرے لفظوں میں جب بھی آپ کسی شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور اچانک وہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دے، طنز اور استہزاء پر اتر آئے، تو یہ طنز اور استہزاء کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ دراصل افکار محترم کمزوری کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا فریق مخالف دلائل میں شکست کھا گیا۔ دلائل کی کمزوری کو ہمیشہ طنز اور استہزاء کی دیوار یا طاقت سے اس کو یا اس خلا کو جو کمزوری ہے دلائل میں اس کو پورا کرنے کے لیے طنز، استہزاء، ٹھٹھا، مخول، دل لگی اس کا مثالہ یا میٹیریل حاصل کیا جائے، کام میں لایا جائے۔ اس ضمن میں آپ 25/41 دیکھیں، سورہ الفرقان آیت نمبر 41-42 دونوں آیات میں یہی موضوع ہے
وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب کبھی اے رسول وہ دیکھتے ہیں آپ کو، مشرکین۔ قرآن میں کفر بمانا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کبھی کسی قوم نے وجود جو ہے اس کے حوالے سے انکار نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں کفر بمانا شرک ہے اور ایمان بمانا توحید ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی ایمان ہے، آمن سے مراد توحید ہے، وحد، اور جہاں کہیں کافر ہوا ہے، کافر سے مراد اشرک۔ تو فرمایا کہ جب کبھی دیکھتے ہیں آپ کو کون؟ مشرک، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو نہیں کرتے وہ آپ کے ساتھ، نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق اور ٹھٹھے کی چیز۔ مذاق اور ٹھٹھا آپ کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے، اور مذاق اور ٹھٹھا بھی براہ راست نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ براہ راست مذاق کرنا بھی دراصل اس کو کوئی ویٹ دینا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ مذاق بھی براہ راست نہیں کرتے تھے، بلکہ مذاق اس طرح کرتے تھے، اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، وہ ایک دوسرے کو کہتے دیکھو تو صاحب، یہ صاحب جو آ رہے یا جا رہے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر دے دیا۔ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، دیکھو تو صحیح، یہ صاحب یہ اس قابل ہے کہ اللہ کا رسول ہو؟ کیا یہ ہے وہ شخص کہ جسے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے اللہ نے رسول کے طور پر؟ کیوں وہ ایسا کرتے تھے؟ کیوں براہ راست آپ سے بات نہیں کرتے تھے؟ اگلی آیت کے رفتار محترم میں ایک بہت بڑے راز سے ہمیں آگاہ کیا۔ راز یہ تھا، بات نہ کرنے کی اصل لم یہ تھی کہ ان کادا لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، تو یہ بالکل قریب ہے، اٹ از کوائٹ پاسبل، یہ بالکل ممکن ہے۔ کیا ممکن ہے؟ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، جن ٹھاکروں کو، مجاوروں کو، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں، غوثوں، کتبوں، ابدالوں کو ہم لے کر بیٹھے، اگر ہم نے گفتگو شروع کر دی، لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمیں اپنے ٹھاکروں سے، پیشواؤں سے گمراہ کر دے، خیر نہیں دے گا۔ یعنی ہمارا موقف کمزور ہے، ہم جانتے ہیں کہ دلائل میں آئے، دلائل میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب فریق کوئی آدمی آپ کا دلائل میں مقابلہ نہ کرنے کا یقین کر لیتا ہے تو اس کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ آپ کے ساتھ طنز اور مذاق کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور آگے قرآن نے کہا لولا ان صبرنا علیہا، کہ لاکھ ہمارے دلائل کمزور، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہیں ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو؟ ہم کوئی کچے لوگ ہیں؟ آپ کو بھی یہی کہیں گے صاحب ہم عقیدے میں بڑے پکے ہیں، ایسے ہی ہم چھوڑ دیں؟ لولا ان صبرنا علیہا، ہم بڑے مضبوط طریقے سے اپنے غلط سے غلط خدا کو، موقف کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم بڑے پکے۔ تو پکا ہونا، پختہ ہونا کوئی خوبی نہیں، خوبی تب ہے جب وہ توحید کے ساتھ، استقامت توحید میں ہو تو اجر کا باعث ہے، اور شرک پر استقامت صرف ہلاکت۔ اور یہ امت جو ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص مانگ رہا ہے داتا سے، ہر روز مانگ رہا ہے، کچھ نہیں اس کو مل رہا، تو کسی موبائل کو جوش آ گیا، اس نے ایک دن پوچھا کیا مانگتے ہو؟ کس سے مانگتے ہو؟ نے کہا داتا صاحب سے۔ کیا مانگتے ہو؟ یہ میری حاجت ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ تو اس کو 400-500 جو وہ حاجت تھی وہ پوری کر دی، اور ساتھ ہی کہا دیکھ داتا نے تو تجھے نہیں دیا، یہ میں نے دیا ہے تجھے توحید سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اللہ سے مانگا کرو۔ تو اس مشرک نے آگے سے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ او کرنی والی سرکار قربان جا، جس ویلے دیون تے یا دلاون تے ہمیں تو کس وہابی کافر دے ہتھوں تو دیوا دے۔ کرنی والی سرکار قربان جاواں تے
کہ جب تو دلانے پر آتا ہے تو کافر وہابیوں کے ہاتھ سے دلا دیتا. زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. فرمایا کہ ہر کٹر سے کٹا مشرک جو ہے وہ بھی اپنے شرک پر ہیج رہا ہے، قربان ہو رہا ہے، جان اپنی قربان کر رہا ہے. تو اس لیے رفقان محترم پکا ہونا کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں بڑے پکے. تو دیکھنا تو یہ درکار ہے کہ تمہارا پیپر یعنی تمہارا پرچہ یعنی تمہارا سوال جس پر تم پکے ہو رہے ہو اس کی کلام اللہ میں حیثیت ہے. فرمایا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ السَّبِيلَ. تو فرمایا کہ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا جب یہ عذاب دیکھیں اور پھر پتہ چلے گا من اضل سبیلا کہ کون ہیں صحیح راستے پر آنے والے اور کون ہیں صحیح راستے سے الٹ جانے والے. اس میں موقع کی مناسبت سے ایک اور حوالہ محترم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج پیمانے تبدیل ہوتے ہیں. قرآن کے نام پر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کا طنز استہزاء مذاق پتہ نہیں کیا کچھ، اور باپ دادا قبر پرستی مزار پرستی مشائخ پرستی تقلید ائمہ تو سارے راستے کھلے ہیں، داد و تحصیل ہے، چندے ہیں، مسئلے ہیں، خانقاہ سب کچھ. یہ ضمن میں رفتار محترم ہم سورہ صاد 38ویں سورہ جو ہے اس کا ایک مقام دیکھتے ہیں. 38ویں سورہ آیت نمبر 62-63. عجیب بات آئی ہے رفقان محترم 38 صاد آیت نمبر 62-63 بلکہ 64 کی کہ جہنم میں جب جہنمی لوگ پہنچیں گے تو ایک عجیب وہاں صورت حوال سے وہ دو چار. کیا ہوگا وہاں پر؟ وہ قوالی جہنمی جہنم میں جا کر ایک دوسرے کو یوں کہیں گے وہ ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ ما لنا، کیا ہو گیا ہے ہمیں، لا نرا رجالا، نہیں دیکھ رہے ہم ان آدمیوں کو، آج وہ آدمی ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے. کنا نعدہم من الاشرار، جن کے بارے میں ہم گنتی کرتے تھے، شمار کرتے تھے، ان کو داخل کرتے تھے بدماشوں میں، جن کو ہم پکا جہنمی کہتے تھے، کافر کہتے تھے، جہنمی کہتے تھے، شریر لوگ. آج کیا ہو گیا کہ وہ ہمیں جہنم میں نظر ہی نہیں آ رہے. جن کو ہم جہنمی کہتے تھے وہ تو جہنم میں آئے بھی اور جہنم میں الٹا ہم آ گئے. فرمایا وہ کہیں گے اتخذناہم سخریہ، ان کو تو ہم خوب دل لگی کا، ٹھٹے کا، مذاق کا موضوع بنایا کرتے تھے. اور کہے وہ جہنمی، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مرتد ہونے والے، باپ دادا کے روایتی دین چھوڑ دینے والے تو سیدھا جہنم میں جائے. تو ہم تو ان سے مذاق کیا کرتے تھے، ان کو جہنمی کہا کرتے تھے. ہماری جو ووٹر لسٹ تھی اس میں بھی وہ جہنمی تھی. جنت ان کے جنت تو سواد اعظم کے لیے، ہمارے لیے، اہل سنت کے لیے، ہر فرقے کے لیے. تمام فرقے متفق ہو گئے ہیں، جو بندی، بریلوی، اہل حدیث، حتیٰ کہ اہل تشیع، کہ قرآن والے غلط. گانے میں ہم جب تھے تو وہاں ایک محمد عالم اہل حدیث وہ کہہ رہے ہو جو بندیو تمہارا ہمارا کوئی اختلاف نہیں، بریلویوں کوئی اختلاف نہیں، شیعہ کوئی، یہ فروعی اختلافات ہیں. اصل اختلاف تو دیکھو اس آدمی کے ساتھ ہے جو قرآن کہتا ہے اور قرآن کے علاوہ کسی چیز کو حجت شرعی نہیں مانتا. لڑائی تو اس کے ساتھ ہماری ہے. ہم سب ایک ہے، ہمارا جو اختلاف فروعی ہے. اصل اختلاف تو قرآن والوں کے ساتھ ہے. آؤ متحد ہو جائے حدیث کے محاذ پر، فقہ کے محاذ پر، تقلید کے محاذ پر. تم بھی پکے مسلمان، ہم بھی پکے مسلمان. تو فرمایا کہ ہم مذاق کیا کرتے تو ان کے ساتھ ام زاغت عنہم الابصار، یا آج ہماری آنکھوں کو کوئی پھیر لگ گیا.
ہماری آنکھوں میں کوئی کجی اور ٹیل آ گیا ہے کہ ہیں تو وہ جہنم ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ. اے لوگو یہ پکی بات ہے، یہ قبل از وقت ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ جہنم والے جہنم میں یہ جا کر جھگڑے کھڑے کریں، لڑیں جھگڑیں گے. تو اس سے پہلے تم اپنے آپ کو حیات دنیا میں جنت کا مستحق بناؤ، جہنم والے عقائد سے بچ جاؤ. اور عقیدہ کیا ہے بنیادی؟ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اے لوگوں سن لو، میری حیثیت کیا ہے، رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، باعث تخلیق کائنات نہیں، صاحب الاولاد نہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ انما انا منذر. میرا کام تو تمہیں آگاہ کرنا ہے، جگانا ہے، وارننگ کرنا ہے. اور وارننگ کس سے کرے گا؟ انما انذرکم بالوحی. وہی یہ قرآن کی بنیاد پر میں تمہیں جگانا چاہتا ہوں. توحید کے اندر توحید کی بنیاد پر جاگ جاؤ، شرک سے اظہار بیزاری کرو. اور 6:19 میں فرمایا رفقائے محترم انذرکم بہ ومن بلغ. جس تک یہ قرآن پہنچے اس کا کام ہے کہ وہ دوسروں کو جگائے، دوسروں کو قرآن کے لیے جگانا. یہ سنت ہے نبی خاتم النبیین. آج یہ میرا اور آپ کا فرض تھا رفقائے محترم کہ ہم قرآن کی بنیاد پر لوگوں کو جگاتے ہیں. تو جگانے والے ہی سو گئے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. تو ہمارا کام تھا جگانا، ہم خود ہی سو گئے، دنیا کیسے جاتی؟ تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو. اور فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اور قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی الہ. الہ کا معنی حاکم، الہ کا معنی فریاد رس، الہ کا معنی قانون عطا کرنے والا، نظام عطا کرنے والا اور حق حکمرانی رکھنے والا، حاکم مطلق، فریاد رس. اور 10/16 میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے شرک جو کیا وہ شفاعت کا. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. تو شفاعت کا بھی عقیدہ شرکیہ کی، اس سے بھی تمام شریعت کے قانون اور نظام کی جڑ کٹ جاتی، کوئی اس کی حیثیت نہیں رہتی. تو میری دعا یہ تھی رفقائے محترم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بنیادوں پر مذاق اڑایا جائے. اور فرمایا اب ہم سورہ الانبیاء آیت نمبر 36 کا دوسرا حصہ لے رہے ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کافرون. اور یہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ذکر رحمان کے منکر ہیں. ذکر رحمان سے مراد ہے توحید. ذکر رحمان سے مراد ہے توحید، کہ جب کبھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. اور آگے یہ الفاظ رہ گئے اَحَاذَ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. کہ کیا یہ وہ شخص ہے محمد رسول اللہ یذکر آلہتکم جو ذکر کرتا ہے تمہارے ٹھاکروں کا، الہوں کا، مشکل کشاؤں کا، حاجت رواؤں. اب یہاں ذکر سے کیا مراد ہے رفقائے محترم؟ یا لات و یا عزا کہنا، یا منات و یا منات و کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آلہہ کا ذکر کرتے تھے. تو ذکر کیا ہے؟ یا اللہ یہ ذکر ہے. ذکر ہے رفقائے محترم توحید. اور آلہہ کا ذکر ہے ان کے الہ ہونے کی نفی. یذکر آلہتکم جو تمہارے الہوں کی نفی کرتا ہے، ان کی الوہیت کا بیڑا غرق کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ان میں اللہ کے علاوہ کسی میں الوہیت نہیں ہے. یعنی ذکر یہاں نگیشن کے معنی میں ہے، کرٹیسزم کے معنی میں ہے، تنقید کے معنی میں ہے. اور یہی الفاظ آگے
حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے آئیں گے کہ وہ بھی ان کے جو معبودان باطلہ تھے ان کا ذکر کیا کرتے تھے. اسی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 60 میں ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم. ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں، فتح نوجوان جو کہتے ہیں 40 سال سے پہلے نبوت ملتی نہیں. یہ بھی ایک باطل تصور ہے. قرآن نے فتح کا فتح، آپ فتح کی حالت میں تھے جب آپ کو نبوت ملی. ابراہیم کو فتح نوجوان جوانی میں. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتینا الحکم صبیہ. تو خیر یہ فتح نوجوان کو سنا ہے، وہ کیا کرتا ہے یذکرہم، اے لوگوں جو تمہارے خداؤں کا ٹھاکروں کا ذکر کرتا ہے. تو یہاں بھی ذکر سے مراد ان کی نگیشن ہے الوہیت کی. تو اللہ کا ذکر دراصل توحید کا اثبات ہے. اگر مشرک اللہ کا ذکر کرتا ہے کچھ نہیں ملے گا. سورہ البقرہ کی آیت 196 اور 200 میں فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو کا ذکرکم آباءکم. ذکر میں کیا نسبت درکار ہے؟ نسبت آبا. تو کوئی بیٹا بتائے اس کے 2 باپ ہیں، 2 باپ یا 2 مائیں. تو جس طرح ایک بیٹے کے 2 باپ یا 2 مائیں نہیں ہیں، اسی طرح ذکر اللہ دراصل توحید ہے. اگر توحید نہیں ہے کوئی ذاکر نہیں ہے. ذاکر کا معنی ہے موحد، ناشر التوحید. تو اگر توحید ہی سے دامن خالی ہے تو ذکر کیا ہے؟ نفی اس بات لا کرتے رہو. اگر تمہارے عقائد میں شرک ہے تو کوئی ذکر کارگر نہیں ہوگا. اس لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل ذکر توحید ہے. اللہ کا ذکر توحید کو ثابت کرنا، توحید کو قائم کرنا، توحید کی تبلیغ کرنا، توحید کے لیے جدوجہد کرنا. تو ذکر ایک عمل ہے. عمل جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہہ کرتے تھے. تو ذکر اللہ توحید اور ذکر الہہ ان کی الوہیت کی نفی. تو فرمایا کہ کیا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الہتکم، تمہارے الہوں کا ذکر یعنی نگیشن، ان کی الوہیت کی نفی، حاجت روائی کی، مشکل کشائی کی، غیب دانی کی، حاضر ناظر ہونے کی. یہ تمام جو ان کی ڈیلیگیٹ پاورز کا جو تصور انہوں نے آیا تھا اس کی نفی کر. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. یہاں پہ ذکر الرحمن سے مراد ہے توحید، اور وہ رحمان کی توحید کے منکر. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ذکر الرحمن کیا تھا؟ رفقۂ محترم 38 میں سورہ صاد، اس کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 4 وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ. تعجب کا باعث گردانا انہوں نے اس بات کو کہ آیا ان میں ایک وارنر، آگاہ کرنے والا، جگانے والا، توحید کی جوت جگانے والا، جو انہی میں سے ہے. خدا نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، خدا کا اوتار نہیں ہے. اگر کوئی اپنے نبی کو خدا کہتا ہے، خدا کا بیٹا کہتا ہے، اوتار کہتا ہے، ہوا کرے. نبی تو اسوہ ہے، رفقۂ محترم، نمونہ. تو اگر کوئی نبی، کوئی امت اپنے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتی ہے وہ تو نمونہ قائم نہیں کر سکتی. فائدہ کیا؟ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کی دنیا سے اٹھا دیا تو اب سوائے نعتوں کے کچھ نہیں رہا. نعتیں ہیں، زلفیں ہیں، تو ہر چیز زلفوں کے حوالے سے، کیونکہ عمل کے حوالے سے آبجیکٹ وہ نہیں رہے، اسوہ تو نہیں رہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان میں سے آئے. اور آگے فرمایا وَقَالَ الْكَافِرُ هَذَا سِحْرٌ وَسَاحِرٌ كَذَّابٌ. کافر جس طرح میں نے کہا کفر سے مراد شرک،
انکار توحید کفر ہے، اور یہی قرآن کی اصطلاح میں شرک ہے۔ جہاں بھی ایمان آئے گا، ایمان سے مراد توحید ہے قرآن میں، اور ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے 47/2۔ اور جہاں بھی قرآن میں کفر آیا ہے، اس سے مراد انکار توحید ہے، اور انکار توحید کا دوسرا نام شرک ہے۔ اور شرک کے ساتھ ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ 12:106 سورہ یوسف آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یہ شرک ہے۔ ایمان باللہ خالص توحید کے ساتھ، اور اگر شرک کے ساتھ ایمان باللہ بھی ہو تو وہ ایمان نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان مشرکوں نے کہا کہ یہ تو جادو بیاں ہے، سحر پیدا کر لیتا ہے اور جھوٹ ہے۔ اور یہ سحر کس کو کہتے تھے؟ جھوٹ کیا تھا؟ سحر کیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ وہ کام جو الگ الگ ہم نے تقسیم کر رکھے ہیں، کہ اس سے ہم یہ کام کرواتے، اس سے یہ کرواتے، اس سے یہ کرواتے، تو تمام کام کیا ایک ہی الہ واحد کرے؟ ایک الہ واحد کی بجائے الگ الگ ڈپارٹمنٹل لائف جسے ہم کہتے ہیں، الگ الگ ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اختیارات ہیں۔ یہ کہتے نہیں تمام اختیارات ایک الہ واحد کے پاس، اللہ کے پاس ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور آگے فرمایا وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے توحید شروع کیا تو چل پڑا ایک گروہ اس مجمع سے۔ انطلق چل پڑنا، پاؤں سے چلنا ہو تو مراد مشی ہوتا ہے، زبان سے چلنا ہو تو مراد نطق ہوتا ہے۔ یہاں دونوں ہی مراد ہے کہ ایک گروہ اس مجمع سے کہ جہاں نبی پاک توحید بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو چل پڑا تاکہ دوسرے بھی چلے۔ اور المالا سے مراد ہے قائدین، بڑے پیشوا، جن کے دل دماغ باپ دادا کی روایات سے بھرے ہوئے تھے اور پیٹ مال حرام سے، دوسروں کی محنت سے اپنے پیٹ کو بھرنے والا مالا ہے، اور باپ دادا کی جھوٹی روایات سے، کفری اور شرکی عقائد سے اپنے دل دماغ کو بھرنے والا مالا ہے قائدین۔ تو مذہبی قائدین اور معاشی اور معاشرتی قائدین، تو وہ چل پڑے ان میں سے۔ اور کجو کا انمشو ہے، ہمارے مریدوں ماننے والوں، تم کھڑے ہوئے یہاں کیا سن رہے ہو، بیٹھے ہوئے کیا دیکھ رہے ہو، چلو یہاں سے، انمشو چلو۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور رسول جو تمہیں کہے مت مانو، اور ڈٹے رہو اپنے ٹھاکروں پر، مجاوروں پر، پیشواؤں پر، آقاؤں پر۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَامُ، یہ جو توحید بیان کرنے والا توحید بیان کرتا ہے، إِنَّ هَذَا بے شک اس کا یہ دعویٰ، لَشَيْءٌ يُرَامُ، اس کے پیچھے کچھ اور مطلب ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے، مطلب اس کا کچھ اور ہے۔ یہ اپنی چدراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، ان سب کو گرا کر ان کی جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے، دوسرے اس کے معنی ہے کہ یہ حقیقت نہیں، مراد بیان کرتا ہے، مرادی معنی، یہ باطل ہے۔ کیوں؟ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، جو کچھ یہ بیان کرتا ہے نہیں سنا ہم نے یہ سب بیان، یہ توحید جو یہ بیان کرتا ہے یہ کبھی ہم نے نہیں سنی، فی الملت الآخرہ، گزشتہ جو گزر چکی ہے ہمارے باپ دادا کی جو ٹریڈیشنز، روایات، قصے، کہانیاں، دین، طریقت، مذہب، جو باپ دادا کا گزرا ہوا اب تک کا جو ہمارا ڈھانچہ ہے روایتی، اس میں جو کچھ ہم سنتے ہیں یہ سارا اس سے مختلف ہے۔ ما سمعنا بہذا، نہیں کبھی سنا ہم نے اس کے بارے میں، فی الملت الآخرہ، گزشتہ۔
گزری ہوئی ہماری تاریخ، روایات، قصے، کہانیاں، نظریات، آئیڈیالوجی، دیو مالائی تصورات، یہ ان سب کے برعکس۔ اور آگے کہنے لگے ان ھذا الا اختلاق، یہ سب کچھ اس کی من گھڑنت ہے۔ اختلاق کا کمان ہوتا ہے گھڑ لینا، گھڑنت جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ سب اس کی من گھڑنت باتیں ہیں۔ اور من گھڑنت ہم کیوں کہتے ہیں؟ کافروں نے کیوں کہا؟ اس لیے انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا ہمارے پیشواؤں کو، سرداروں کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذکر اسی پر نازل کرنا تھا؟ یہی صاحب رہ گیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اسی پر نازل ہونی تھی، جو یتیم بھی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ہمارے سردار مذہبی پیشوا مر گئے تھے، ان میں سے کسی کو اللہ نے مستحق نہیں سمجھا، اسی کو سمجھا کہ یہ اس کو کیا سرخاب کا پر لگا تھا۔ دوسرے مقام پر فرقان میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے پاس تو خزانے بھی نہیں ہیں، وہ بہت بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ ہم نے تو کہا کہ وہ ملک التجار تھے، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن نے کہا اس کے پاس کوئی خزانے کیوں نہیں؟ کافروں نے کہا کہ یاکل منھا، کہ خود بھی خزانوں سے کھاتا، جو اپنے ماننے والوں کو بھی کھلاتا۔ اس کے پاس باغات کیوں نہیں؟ لینڈ لارڈ کیوں نہیں ہے؟ اسے کوئی بہت بڑا لینڈ لارڈ ہونا چاہیے تھا، کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات، اس کے پاس زرعی جائیداد بہت ہونا چاہیے تھی، خود بھی کھاتا، اپنے ماننے والوں کو بھی کھلاتا۔ تو قرآن نے، فرقان نے کہا یہ اس لیے نہ ہوا کہ اگر ایسا ہوتا تو تم کہتے یہ اللہ کی نصرت اور توحید کا کمال نہیں ہے، یہ تو مال بول رہا ہے۔ یعنی اگر بہت بڑا جاگیردار ہوتا، مالدار ہوتا، تو کیا کہتے؟ بھئی یہ تو جاگیر کا کمال ہے، مال دولت کا کمال ہے، سب کو خریدتا چلا جا، یعنی اس کی جو اصل ویلیو، قدر و قیمت ہے، اور اللہ کی جو نصرت ہے وہ تو ظاہر نہ ہوتی۔ تو مکہ کے ایک یکا و تنہا انسان کی اللہ نے جب منصور اسے کیا اور اس کی توحید کو پھیلایا، تو یہ معیت مع اللہ، اللہ کی نصرت و حمایت کا واضح اظہار ہے۔ تو ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ شک میں ہے من ذکری، ذکری سے مراد یہاں توحید، انہیں اللہ کی توحید کے بارے میں شک۔ اور حقیقت کا حال یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنے اعمال بد کی سزا نہیں پائی، ان قریب سزا پائیں گے تو پتہ چلے گا کہ شرک انہیں کس مقام پر لے جاتی۔ تو میری بات یہ تھی رفقا محترم کے آیت 36 میں جو 3 باتیں فرمائی، نمبر 1 طنز اور استہزاء کب ہوتا ہے؟ جب دلائل کمزور۔ نمبر 2 ذکر کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کے حوالے سے ذکر توحید، اور باطل معبودوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے؟ ان کی الوہیت کی نفی، یعنی اشاعت توحید ذکر اللہ ہے، اور مزاروں، قبروں، حاجت رواؤں، غوثوں، کتبوں، ابدالوں کی نفی، یہ ان کا ذکر، یعنی ذکر اللہ توحید اور ذکر الہ شرک کی نفی۔ اور آگے فرمایا خلق الانسان من اجل ساریکم آیاتی فلا تستعجلون، فرمایا کہ انسان پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے نہیں پیدا کیا، یا خلق کا معنی ڈھل گیا، انسان کو ڈھل دیا گیا ہے۔ آگے فرمایا من اجل جلد بازی سے مراد ہے کہ انسان کے اندر جلد بازی کا ایلیمنٹ غالب آ گیا، یعنی انسان کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہتھیلی پہ سرسوں اگانا چاہتا ہے، جمانا چاہتا ہے، جلد بازی۔ تمام مصائب، ناکامیاں رفقائے محترم کہاں سے ہے؟ جلد بازی سے۔ آپ ہم عموماً دیکھتے ہیں 7
یہ کام تم نے غلط کیوں کیا، ناقص کیوں رہ گیا؟ صاحب میرے پاس ٹائم ہی کام تھا، میں نے جلدی جلدی کیا۔ تو کس حکیم نے کہا تھا کہ آپ اس کو کام کو جلدی کریں؟ بعد والے جو دیکھنے والے آئیں گے رفقائے محترم، ان میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ مکان کتنی دیر میں بنایا، کام کتنی دیر میں کیا۔ آئندہ کے لیے آپ کا کام باقی رہ جائے گا، کتنی دیر میں کیا یہ کسی کے سامنے نہیں رہے۔ اس لیے کبھی بھی کام کو بگاڑنے کا یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جلدی جلدی کیا۔ کام کو ٹھیک ہونا چاہیے، پراپر چینل میں ہونا چاہیے، تاکہ اس کے نتائج و ثمرات آنے والی انسانیت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے افادیت کا باعث ہو۔ تو خلق الانسان من عجل، خلقنا الانسان من عجل نہیں فرمائے کہ ہم نے انسان کو جلد بازی سے پیدا کیے، نہیں، خلق ڈھال دیا گیا، اور یہ ہے اصل میں سرمایہ دارانہ نظام۔ اس کے لیے قرآن کے بہت سے مقامات ہیں، مثلا یہاں تو جلد بازی کا ہے اجل، اور دوسرے مقام پر سورہ المعارج میں اس کی تعریف یہ ارشاد فرمائی ہے، سورہ المعارج 70 سورہ ہے اور آیت نمبر 19، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ یہ جو انسان ہے اس سے مراد ہے سرمایہ دار انسان، سرمایہ داری کے ماحول میں پلا ہوا انسان۔ کیوں؟ پیچھے ذکر ہے آیت نمبر 17 میں، تدعو من ادبر وتولی، جہنم بلائے گی، جہنم بلائے گی اس کو، من ادبر، جس نے کتاب اللہ کی دعوت کو لبیک کہنے سے اعراض کیا، پیچھے ہٹا، توحید سے، ادبار سے مراد ہے توحید سے کنی کترائی، توحید کو پش دکھائی، وتولی، اور توحید سے گریز کی راہیں اختیار کی۔ یہ توحید کے راستے سے ہٹنے والا انسان کون ہے؟ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، جو مال اور دولت کو جمع کرتا چلا جاتا ہے، بینک بیلنس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، فَأَوْعَى، اور وہی کہتے ہیں رفقائے محترم، برتن میں پرانے زمانے میں وہ ہوتی تھی، یعنی کرنسی یا نوٹ یا پیسہ رکھنے کے لیے وہ ہمیانی، اس کو ڈال کر اوپر سے منہ بند، گرا لگا دی، اوپر گرا اور گرا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سرمایہ دار انسان توحید کا بھی منکر ہے، انسانیت کی نفع بخشی کا بھی منکر ہے۔ جو وسائل اس کے پاس آ جاتے ہیں جمع رکھتے ہیں اپنی ذات کے لیے، فَأَوْعَى، اور اس کے اوپر گروں پر گریں لگاتا چلا جاتا، گروں پر گریں لگاتا چلا جاتا، یعنی اس کو کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے سے روادار نہیں ہے، محروم کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، یہ ہے سرمایہ دار انسان، سرمایہ پرستی کا انسان، سرمایہ پرستی میں پلا ہوا انسان ڈھل گیا ہے۔ کیا ڈھلا ہے؟ ہلو، ہلو کی حالت میں، اور ہلو کی خود ہی تفسیر بیان فرما دی، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے پہنچتا ہے کوئی نقصان پھر کیا کرتا ہے؟ جزوعا، تو اس پر جزا فضا کرتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب اس کو کوئی نفع پہنچتا ہے، کاروبار بہتر ہو گیا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ منوعا، تو اس کے منافع کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیتے ہیں، نقصانات معاشرے پر، دوسروں پر، اور جب کوئی منافع حاصل ہوتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیتے ہیں، اس کو دوسروں پر، دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا۔ اور آگے عجیب بات آ رہی ہے رفقائے محترم، الا المصلین،
لیکن مصلی ایسے نہیں ہوتے، یعنی گویا عمل صلات کا کوئی تعلق معیشت کے ساتھ بھی ہے، مصلی ایسے نہیں ہوتے، اور ہماری نمازوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو ڈنڈی بھی مارتے رہتے ہیں، کم بھی تولتے ہیں، حق بھی قسم کرتے ہیں، اور محرابوں پیشانیوں پر محرابیں بھی بری ہوئی ہیں۔ اور یہاں مصلین المصلین، اور آگے رفتان محترم یہاں سے آیت 23 سے لے کر آپ چلیں آیت نمبر 34 تک، تو ان 10-11 آیات میں اعمال صلات بتائے ہیں۔ صلات کیا ہے؟ جس عرف عام میں ہم نماز بنا بیٹھے، بس اعمال صلات کی قرآن نے یہاں تعریف کی ہے کہ اعمال صلات کیا کیا اعمال ہیں جن کو قرآن صلات کیا۔ خیر، تو میں نے عرض یہ کرنا تھا رفقا محترم کہ خلق الانسان من اجل سے مراد سرمایہ پرستی کے ماحول میں پلا ہوا انسان ہے، مشرک انسان ہے، نہ کہ موحد مومن۔ فرمایا سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، یہ سرمایہ پرستی میں پلا ہوا انسان تانے دیتا تھا محمد رسول اللہ والذین معہ کہ تمہاری دعوت کے نتائج کب نکلیں گے، کب تمہیں مکہ میں غلبہ ملے گا؟ آج تو غلبہ ہمارا ہے، پوزیشن ہماری بہتر ہے، اور یہ جو معیار حق و باطل تھا طاقت کے حوالے سے، غلبے کے حوالے سے، قوت کے حوالے سے، یہ آج بھی سمجھا جاتا ہے کہ حق وہ ہے جس کے پاس جتھا بڑا ہو، جماعت بڑی ہو، وسائل بہتر ہو، اور وہاں کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے چہرے آب و تاب والے ہو، چہروں پر میک اپ زیادہ ہو۔ اس ضمن میں رکھتا ہے محترم سورہ مریم کی ایک آیت ہم دیکھتے ہیں، سورہ مریم 19ویں سورہ آیت نمبر 72 بلکہ 73، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ 19/73، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر ہماری آیتوں کی جو دو ٹوک ہیں بینات، اور ان سے مراد ہے آیات توحید، جب ان کے سامنے ہماری واضح توحیدی آیات پیش کی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، کافر منکرین توحید یعنی مشرک، تو مشرک کہنے لگتے ہیں للذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے یعنی توحید کے ساتھ یعنی موحدین، تو اہل توحید کو اہل شرک یوں کہتے ہیں کہ آؤ حق اور باطل کا فیصلہ کر لیں، باطل پر کون ہے، حق پر کون ہے، کیسے فیصلہ کریں؟ اس طرح فیصلہ کریں ای الفریقین خیر مقام واحسن ندیا، کہ دونوں جماعتوں میں سے مشرکین اور موحدین میں سے یہ دیکھ لیں کہ کن کے ہاں کے لوگ خیر مقامہ، ان کا سوشل سٹیٹس زیادہ بہتر، کن کے پاس آقا آتے ہیں، کن کے پاس غلام، کن کے پاس عمراء اغنیاء آتے ہیں، کن کے پاس غربا مساکین، کن کے پاس اہل وجاہت آتے ہیں اور کن کے پاس بے سہارا انسان آتے ہیں۔ تو اگر توحید اچھی ہوتی تو توحیدی لوگ غالب ہوتے، قوت والے ہوتے، دار الندوہ میں ان کی رسائی ہوتی۔ اگر شرک غلط ہوتا تو ہمارے پاس اتنی پوزیشن بہتر کیوں ہوتی؟ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور دیکھو ان کے جو رفیق ہیں، ساتھی ہیں، وہ خوبصورت چہرے ہیں۔ ابو لہب کا چہرہ رفقا محترم آب و تاب کے حوالے سے آگ کے انگارے کی طرف ہو، تو ندیہ کن کے چہرے آب و تاب والے، تو جو اے سی کے سامنے ہر وقت بیٹھا رہے گا، جس کے ہزاروں غلام نوکر ویج سرونٹس اس کے لیے کام کریں گے، اس کا چہرہ مادی حوالے سے جماعت والا ہوگا، ابوتاب والا ہوگا، میک اپ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوگا، اور ایک مزدور لیبر ٹائلنگ ماسز ان کو دھوپ میں کھڑا کیا، آپ ان کے چہرے لازم بات ہے رنگت کے حوالے سے کالے ہو جائیں، محنت اور جدوجہد ان کا خون نچوڑ لیتی ہے، ابوتاب کہاں رہنے دے گی؟
تو وہ کہتے تھے چہروں سے فیصلہ کرو اور سٹیٹس کو سے فیصلہ کرو، حق و باطل۔ قرآن نے کہا وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ ان سے پوچھو، ان سے کہو تاریخ کے صفحات کو کھنگالو، زمین میں ذرا گھوم پھر کر دیکھو، خنجرات کو جا کر دیکھو کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، ہم احسن اثاثا، ان کا فرنیچر اور ساز و سامان اے مکہ والو تم سے کہیں بڑھ کر، اساس البیت، گھر کا ساز و سامان، فرنیچر، نقش و نگار، تو ان کے پاس جو گھر کا ساز و سامان تھا تم سے کہیں بڑھ کر حسین و جمیل تھا، وَرِعْيَا، اور ان کے چہرے بھی تم سے زیادہ آب و تاب والے۔ اور اس ضمن میں رفتہ محترم پھر کشمکش قرآن کی یہاں تک جا پہنچتی ہے کہ 22/72 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں وہ ماحول آ گیا، 22/72 72 آیت سورہ الحج، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے جماعت موحدین، جب توحیدی آیات ان کے سامنے پیش کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے رفتہ محترم؟ قرآن نے اپنا وہ پورا ماحول اپنے اندر محفوظ رکھا۔ کیا ہوتا تھا توحید کی آیات کو بیان کرنے سے؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، چہرے بگڑ جاتے تھے۔ اور آگے رفتہ محترم اگلی بات اور لازمی بات ہے کہ موحدین کو اس سے گزرنا ہو۔ اگر امام الموحدین ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے گزرے، محمد رسول اللہ سے گزرے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان کوسے کو زندہ کرنے والا، ان کے راستے پر چلنے والا اور مشرکین اس کو خوش آمدید کریں؟ وہ مشرک اور وہ موحدوں کے ایمان کو ٹھنڈے پیٹ برداشت کریں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے یقادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یا ایک لفظ ہے رفقا محترم یستون، سین تو واو، ستا یستو، اس کا معنی ہوتا ہے شیر کا شکار پر حملہ آور ہو جاتا، اور شیر بھی اگر بھوکا ہو تو جس طرح بھوکا شیر رفقا محترم شکار پر چڑھ دوڑتا ہے، بھوک نے اسے اندر سے اندھا کر، کچھ نہیں جانتا کیا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، خرگوش، کیا چیز ہے، بس بھوک مٹانا جان کر حملہ کرنا جانتا۔ یہی حال ہے مشرک کا۔ مشرک موحد کو دیکھ کر اسی طرح چنگھاڑتا ہے، پنجے مارتا ہے، گرجتا ہے، گھن گرج سے حملہ آور ہو جاتا ہے، جس طرح کے شکار پر شیر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ مکی ماحول میں موحدین اس دور سے گزرے کہ مشرکوں نے ان پر اس طرح حملے کیے جس طرح بھوکا شیر شکار پر حملہ ہو۔ کیوں کرتے تھے؟ یتلون علیہم آیاتنا، وہ موحدین انہیں اپنی ہماری آیات سمجھو، آیات توحید، تو کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کون اس پر آپ پر حملہ عمل ہوگا؟ کس نے کہا یہ بری بات ہے؟ نیکی، یہ نیکی جسے عرف عام میں مورل ورچوز کہتے ہیں، اس پہ لڑائی نہیں ہوئی۔ لڑائی کا نقطۂ آغاز توحید ہے۔ توحید اور شرک کو اگر درمیان سے ہٹا دیا جائے تو باقی کسی چیز پہ لڑائی نہیں ہے۔ آج بھی لڑائی نہیں، اس دور میں بھی لڑائی نہیں۔ تو لا الہ کا معنی جب تبدیل ہو گیا، یا اس میں کیا آ گیا؟ جہالت آ گئی، عدم معرفت آ گئی، کہ مشرک بھی کہہ رہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تھی وہ بنیاد رفتہ محترم کہ جس پر مشرکین چاہتے تھے
کہ کیا ہو جلد از جلد، اگر تو واقعی حق پر ہو تو جلد کوئی نتیجہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ ہم مار کیوں نہیں جاتے؟ ہم سے وسائل کیوں نہیں چھین لیے جاتے؟ فرمایا سوریکم آیاتی فلا تستعجلون. سوریکم آیاتی سے مراد ہے آیات غلبہ، کہ ہم تمہیں سر کی آنکھوں سے دکھائیں گے کہ ہماری آیات توحید کس طرح غالب ہوتی ہے. فلا تستعجلون، جلد بازی سے کام نہ لو. اہل توحید نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے، یہ تمہیں نظر آئے گا غلبہ. اور آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا کہ یہ آگے سے کہہ دیں گے کہ یہ وعدہ، یہ دھمکی جو تم دے رہے ہو کب پوری ہوگی؟ تو کب ہم مغلوب ہوں گے اور تم غالب؟ اگر تم سچے ہو تو اپنے اس غلبے کو قائم کر دکھاؤ، اور ہماری مغلوبیت جو ہے وہ سر کی آنکھوں سے ہم دیکھیں. اس ضمن میں رفقان محترم ہم دو مقام دیکھتے ہیں. ایک تو آج رفقان محترم جو توحید کا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اہل توحید کو غالب کرنے سے عاجز ہے، قاصر آ گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اور طریقے بدل لیے. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اس ضمن میں ہم پہلے تو 56 سورہ جو رفقان محترم سورہ القمر، اس میں القمر 56 سورہ ہے، اور آیت نمبر 44 43 44. فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براۃ فی الزبر. یہ ماقبل ذکر ہے کہ ہم نے بڑے بڑے فرعونوں کو پکڑا. فرعونیوں نے جب توحید کا انکار کر کے شرک کا جھنڈا بلند کرنا چاہا، کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے جب ہماری آیات توحید کا انکار کیا، شرک کو قائم کرنا چاہا، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو پکڑا ہم نے ان کو اس طرح جس طرح کوئی قوت و طاقت والا پکڑا تھا. آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم اکفارکم خیر من اولئکم. اے لوگو، اے موحدین، دعویٰ توحید کرنے والو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ آج کے جو مشرک ہیں ان کو کوئی سخاق کا پر لگ گیا ان کی بنسبت؟ آج اللہ عاجز آ گئے. ام لکم براۃ فی الزبر، یا اللہ دستبردار ہو گیا اپنے قوانین سے، نظام سے، اسلام سے، قرآن سے، کہ اللہ بیزار ہو گیا، نعوذ باللہ دستبردار ہو گیا کہ اب ہم قرآن کی حفاظت نہیں کریں گے، اور اہل قرآن والے توحید والے ان کو بے دست و پاک کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے. کہ اللہ یہ فیصلہ کر چکا. قرآن نے کہا ہم یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان کا یہ دعویٰ ہے اہل مکہ کا کہ ہماری جماعتیں بہت مضبوط ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ پیک کر لیے ہیں حفاظت کے، حمایت کے، نصرت کے. تو سنو، قرآن نے یہ کہا تھا رفقان محترم سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. فرمایا یہ پیکٹ کرنے والے سن لے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، ان کی بڑی بڑی جمعیتیں اور جماعتیں بھاگ جائیں، شکست کھائیں گی. یہ لات، عزا، منات، یہ مزار، یہ مجاور، یہ قبر، یہ ٹھاکر کوئی کام نہیں آئیں گے. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور میدان میں جب کھڑا ہونا پڑے گا تو پیٹھ دکھا کر بھاگے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ غالب رہے. اس کی صورت کیا ہوگی رفقائے محترم؟ اس کے لیے ہم 37ویں سورہ صافات
آیت 171 اور 72. وَلَقَدْ سَبَقَتْ سورہ صافات 37ویں سورہ آیت 171 72 73. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یہ ہماری سنت، کلمہ سے مراد ہے قانون، سنت، بے شک ہماری یہ سنت، یہ قانون، یہ نظام سب گزر چکا ہے، یعنی نفاذ پذیر ہو چکا ہے. بے شک ہمارا یہ قانون نفاذ پذیر ہو چکا ہے. ان کے بارے میں لعبادنا المرسلین، ہمارے ان بندوں کے بارے میں کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجا کرتے. رسولوں کے باب میں ہماری کیا سنت ہے؟ انہم لہم المنصورون، رسول ہمیشہ منصور ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو آرے سے چیرا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو رسولوں کو آروں میں چرایا جاتا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے انہم لہم المنصورون، رسول ہمیشہ منصور ہوتے. اور 58-22 میں ارشاد فرمایا ہے، 58-21 کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. میں تو یہ بات لکھ چکا ہوں، کاتب اللہ، اللہ یہ بات لکھ چکا ہے. کیا لکھ چکا ہے؟ لأغلبن انا، غالب رہوں گا میں غالب رہوں گا، مغلوب نہیں ہوں گا. اور آگے فرمایا رفقا محترم ورسولی، اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے. یہ آیت ایسی ہے جس کا کوئی آپ دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے. میں غالب رہوں گا اور میرے رسول. کیوں؟ ان اللہ قوی عزیز، اللہ ہے قوت والا، غلبے والا. اور جہاں رسولوں کو ان سے وہ کہتے ہیں بٹیاروں کا کام لیا جا رہا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، درخت میں پناہ لے رہا ہے، آرا چلا کر اس کو چیر دیا جاتا ہے. رسول کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز 58/21. تو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا یہ قانون نفاذ پذیر ہو چکا ہے کہ میرے رسول بندے غالب آئیں گے. انہم لہم المنصورون، نصرت صرف انہی کو ملے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر ہی غالب رہا کریں گے. اللہ کا لشکر مغلوب نہیں ہوگا. یہاں پر پھر ایک بات گڑبڑ ذہنوں میں کرے گی، وہ یہ کہ جی رسول غالب آتے. ختم نبوت کے بعد اب ہم تو رسول اس معنی میں نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، اہل توحید نبی تو نہیں ہے. تو یہ غلبہ تو مرسلین کے لیے تھا. آپ اور ہم چھٹی کریں، آپ کے ہمارے لیے یعنی امت کے لیے، انسانوں کے لیے کتنی وہ توحیدی ایمانی طاقت، ان کے لیے تو وعدہ نہیں ہے بظاہر، اگرچہ جنتنا کے اندر سارے آ گئے، لیکن یہ افکار محترم یہ قرآن ہے. قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دینے کا مکلف. جو کچھ بھی کسی حوالے سے قرآن کے بارے میں بطور سوال اٹھایا جائے، اس کا جواب دینا قرآن نے اپنے ذمے لیا ہے، مولوی صاحب کے ذمے نہیں. یہ قرآن کتاب کامل ہے،
کتاب کامل وہ ہوتی ہے دعویٰ بھی کرے دلیل بھی دے اور اپنے بارے میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب بھی دے. اگر وید کلام اللہ ہے، انجیل کلام اللہ ہے، تو تورات کلام اللہ ہے، تو ان کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ وہ اپنا دعویٰ اور دعوے کی دلیل پنڈت، پریسٹ، پادری اور مولوی کے ذمہ نہ ہو. دعویٰ بھی اس کا ہونا چاہیے، دلیل بھی اس کا ہونا چاہیے، اور دلیل قصے کے طور پر نہ ہو. قصے تو ہر امت کے پاس پڑے، موعظے جس عرف عام میں کہتے ہیں، ہنومان کے قصے سنو، نانک کے قصے سنو، کرامتوں کے، موعظوں کے، کوئی قوم پیچھے نہیں ہے. دلیل ہونا چاہیے صحیفہ فطرت پر مبنی، عقل کی دلیل، عقل، منطق، صحیفہ فطرت، مشاہدہ، سامنے دلیل ہونا چاہیے. ہر دور، ہر زمان، ہر مقام میں کام کرے. اور کتاب کے بارے میں اٹھنے والے سوال کا جواب کتاب کو خود دینا چاہیے. مولوی اور پنڈت کو اگر دلیل گھڑنی پڑ رہی ہے وہ عاجز کتاب ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. قرآن کا دعویٰ اس ضمن میں یہ ہے رفقہ محترم 45/28 میں، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہمارا کلام قرآن وہ کلام ہے، یہ بولے گا اور اس کا ہر قول کیا ہوگا؟ حق پہ مبنی ہوگا. سوال کرنا ہمارا کام ہے، جواب دینا قرآن کا فرض. قرآن کلام اللہ ہے اور کلام اللہ میں اللہ کا کلام، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی قدرت قاہرہ. جس طرح محترم انسان اللہ کا چھوٹا سا فعل کیا ہے؟ مکھی اور مچھر. تو مکھی اور مچھر کا پار بنانے سے جس طرح انسان عاجز ہے، اور مکھی اور مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہونے کے حوالے سے لاسانی ہے، اسی طرح رفقائے محترم اللہ کا کلام، کلام کی ہر آیت، آیت کا ہر جوڑا، ہر لفظ اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے. اس کا ثانی پیدا کرنے سے انسان عاجز. جس طرح مکھی اور مچھر کا پار انسان نہیں بنا سکتا، اسی طرح قرآن کی ایک آیت کو ایک بار ایک طرف، اس کے آیت کا کوئی ایک جز جو ہے اس کا بھی ثانی پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ رسولوں کے لیے غلبہ ہے، رسول منصور ہوتے ہیں، ہم تو رسول نہیں ہیں، کیا کہاں جائے؟ 40/60 سورہ المومن، المومن 40ویں سورہ رفقائے محترم، اور اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 51، 40/51. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً ہم منصور کیا کرتے ہیں کن کو؟ رسلنا، رسولوں. رسول منصور ہوتے ہیں. ضمناً کہتے چلو رفقائے محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم الرسل نہیں. معنی یہ ہے کہ کار رسالت تو تا قیام قیامت جاری رہے گا. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. تو کار رسالت تو تا قیام قیامت جاری رہے گا. اور یہ رسالت یعنی کلام اللہ کا آگے پہنچانا، یہ اب امت کا یعنی ان لوگوں کا فرض ہے جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائے. کار رسالت جب اس امت نے چھوڑا ذلیل ہو گئی. کار رسالت تو تا قیام قیامت آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. اور رسالت کیا ہے؟ پھر یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا قرآن سے. یہ ہے 39/72-74 کی روح سے اللہ کی آیات کو آگے کنوے کر، آگے پہنچانا.
تو یہاں جو ارشاد فرمایا ہے انا لننصر رسلنا، ہم منصور کرتے ہیں، انا آیا ہے تاکید کا اور لام ہے لننصر، ضرور ضرور۔ اللہ کو پتا تھا کہ 14ویں صدی کا مسلمان نہیں مانے گا، روایات کے تحت، تالمود کے تحت، تورات بائبل کے زیر اثر رسول کہیں مقتول ہو رہے ہیں، کہیں پاپ اجولا ہو رہے ہیں، کہیں جزیروں میں جکڑا جا رہا ہے، شیروں کے آگے ڈالا جا رہا ہے، آگ کے علاوہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ نہیں بھائی، انا لننصر رسلنا، ہم تو ضرور منصور کرتے اپنے رسول۔ یہ تو وہ بات ہو گئی، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ 37 171 72 والی بات آ گئی، رسول منصور ہوتے۔ اور آگے رفقا محترم رسلنا آگے ہے واو، اور منصور ہوتے ہیں، اور ہم منصور کیا کرتے ہیں کن کو؟ والذین آمنوا، ان سب کو بھی جو ایمان لائے۔ ایمان، اور میں نے عرض کیا تھا ایمان جہاں سے قرآن میں توحید کے ساتھ ہر ایمانی مومن جماعت منصور ہوگی۔ اگر مومن جماعت منصور نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری ہے۔ 3:139 میں فرمایا اے ایمان والو موحدین، اگر تم ایمان اور توحید میں اس معیار پر پورے اترو جو ہماری نظر میں ہے ایمان، تو کیا ہوگا؟ لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم اعلون ہوگے، اعلی سب سے بالا، غالب، مختلف، تمکن فی الارض تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ کیا اللہ یہ زمین کا خالق و مالک اللہ نہیں؟ کیا زمین کا نظام ایک قوم سے دوسری قوم کی اللہ منتقل نہیں کرتا؟ تو کیا اللہ موحدین کی موجودگی میں ان کے پاس استعداد و صلاحیت ہو زمین کا نظام چلانے کی، اور پھر وہ اللہ مشرکوں کو دے دے گا، کافروں کو دے دے گا، مومن موحدین کو نظر انداز کر دے گا؟ کوئی اپنے گھر کی رکھوالی، گھر کا نظم و نسق اپنے بیٹوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کو کیسے دے؟ تو اگر موحدین نظام چلانے کے اہل ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں اپنا یہ نظام کائنات تصرف اس کا نہ دے؟ تو والذین آمنوا، موحدین کو ہم منصور کریں گے۔ کہاں؟ مذہب نے کہا غلبہ تو ہوگا لیکن مرنے کے بعد۔ ہم مر گئے تو آئے ہمارے مزار پر پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار، غلبہ تو ہوگا لیکن مرنے کے بعد۔ دنیا میں تو غلبہ نہیں، جیتے جی غلبہ نہیں، یہاں تو فرعون کا نظام چلے گا، اور قبر کے بعد مولوی صاحب کی حکمرانی ہوگی۔ یہ مذہب کا تصور ہے، باطل تصور ہے۔ قرآن کہتا ہے فی الحیات الدنیا، موحدین منصور ہوں گے حیات دنیا میں، قبل از وقت، قبل از مرگ، موت سے پہلے۔ مرنے کے بعد ہوا تو کیسے پتا چلے گا؟ فی الحیات الدنیا، یہ منصوریت ہے حیات دنیا میں۔ اور حیات دنیا کی تعریف کیا فرمائی؟ کب ہوتا ہے غلبہ؟ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جب مومن توحید کی شہادت کے لیے میدان میں نکلے۔ اگر دعوی توحید کے ساتھ ساری زندگی چھپے چھپے اللہ کے لیے کوئی مار نہیں کھائی، اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے، کارخانوں کے لیے، دکانوں کے لیے، اپنے ٹریڈیشن اور کاروبار کو چمکانے اور غالب کرنے کے لیے تو خون پسینہ ایک کر دیا، لیکن اللہ کی توحید کے لیے گواہی یوم یقوم الاشہاد، شہادت کے لیے جب نکلے گا میدان۔ تو اگر اہل توحید اہل شہادت بنیں گے، توحید کے لیے شہادت دینے کے لیے میدان میں نکلیں گے، تو جیسے جیسے شہادت عام ہوتی چلی جائے گی
ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت جو ہے وہ زمین پر آنا شروع ہو جائے گی، اس کا نزول ہوگا سکینہ۔ تو یہ جو ہم چلے تھے رفقا محترم آیت 37 سے، سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، تو اے اہل شرک تم اہل توحید کا غلبہ سر کی آنکھوں سے دیکھو گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور آگے آیت 39، لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون۔ فرمایا اے کاش کے مشرکین آج یہ بات جان لیں، لو یعلم، اے کہ مشرکوں کو یقین آ جائے کہ ایک دور ان پر وہ آنے والا ہے، ہینا جس دور میں لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ جب نہ دور کر سکیں گے وہ اپنے چہروں سے آگ۔ یہ آگ کیا ہے؟ آگ سے مراد ہے جہنم کی آگ۔ یہاں پر آگ سے مراد ہے رفقائے محترم ناکامی، نامرادی، ذلت، شکست، تفرقہ۔ قرآن حکیم میں ایمان والوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو وہ وقت یاد کرو۔ کون سا وقت رفقائے محترم؟ آیت 103 کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو وہ وقت یاد کرو اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور اس دشمنی نے تمہیں آگ کے کنارے پر، اب یہاں آگ کیا ہے؟ عداوت، دشمنی، حسد، ایک دوسرے کے خلاف اظہار بیزاری۔ اور 5:64 میں ارشاد فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب کبھی یہ آگ جلائیں گے، اوقدوا نارا، جب کبھی یہ آگ جلائیں گے، آگے فرمایا للحرب، جنگ کے لیے۔ تو جنگ ہے رفقائے محترم آگ، جنگ آگ ہے۔ تو یہ جو فرمایا لا یکفون عن وجوہہم النار، یہ اپنے چہروں سے شکست، ناکامی، نامرادی اور جنگ کہ جو یہ ایمان والوں پر مسلط کریں گے، لیکن وہی جنگ ان کے اوپر مسلط ہو جائے گی، اور یہ اس جنگ کے تسلط کو اپنے سے ٹال نہیں سکیں گے۔ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ اپنے آپ سے شکست اور ذلت کو روک سکیں گے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ اپنی نسلوں سے۔ ظہور سے مراد پشت، مراد نسل۔ یہ اور ان کے جو پشتی بان ہیں، ان کے جو پشتی بان ہیں، وڈیرے، سرمایہ دار، جاگیردار، اجارہ دار، غلام ساز، تو یہ بھی جلیں گے اس آگ میں، شکست، ناکامی اور نامرادی میں۔ اور ان کے جو بڑے بڑے لات، عزا، منات، سرمایہ دار، جاگیردار، پیچھے پشتی بان جو بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں جل کر رہے ہیں۔ اور آگے اس آگ کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا، وہ کیا ہے؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کا غلبہ قائم نہیں رہے، یعنی عدم منصوریت آگ ہے۔ آگ سے مراد ہوئی شکست، ناکامی، نامرادی، اور جنت کیا ہوئی؟ غلبہ، تمکن، استخلاف، فتح، کامیابی اور کامرانی۔ فرمایا بل تاتیہم بغتہ فتبہتہم، فرمایا کہ ان کی شکست، ناکامی اور نامرادی آئے گی ان کے پاس بغتۃ، اس طرح کہ جب ان کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ ہماری شکست چلی آ رہی ہے اور اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے۔ فتح مکہ پر آپ دیکھیں، فتح مکہ پر
اچانک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے توحیدی لشکروں کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے ارد گرد کے پہاڑوں پر آگ جلائی ہے، اور ابو سفیان اور انہوں نے دیکھا کیا ہو گیا، مبہوت ہو گئے. اچانک دفعتاً واحدہ توحیدی لشکروں نے آ کر گھیر لیا، فتبعتہم، مبہوت ہو گئے. اچانک حواس باختہ ہو جائیں گے، یعنی ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، لالے پٹ، کیا ہوگا، مبہوت ہو جائیں گے. فلا یستطیعون ردھا، اور پھر ان توحیدی لشکروں کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہوگا. ان کو لوٹا دینا، واپس کر دینا، ان کا مواجہہ کرنا، جواب دینا، فیس ٹو فیس ہونا. فلا یستطیعون ردھا، ان کو لوٹا دینا، شکست دینا، واپس بھیج دینا ان کے بس میں نہیں ہوگا. ولا هم ينظرون، اور ان کو شرک کو قائم رکھنے کے لیے، بت پرستی کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے ایک تھوڑی سی مہلت بھی نہیں ملی. مکہ میں فتح مکہ پر یہ منظر مشرکین نے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جب ابو سفیان سے پوچھا گیا بتا لات عزا منات میں کسی میں طاقت ہے کسی میں طاقت، تو اس نے جواب دیا اگر ہوتی کوئی طاقت تو آج ہم مغلوب کیوں ہوتے، شکست خدا کیوں ہوتے. تو کیا قرآن احمد تھا کہ حزم الاحزاب وحدہ، ناصر عبدہ وحدہ، تنے تنہا اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اسے منصور کیا، اس کے لشکروں کو جو قلیل سے مستضعف تھے غالب کیا، اور شرک کے لاؤ لشکر، طاقتیں، قوتیں پامال ہوئی. فرمایا کہ یہ تو ہو کر رہے گا، لیکن وَلَقَدِ اسْتُحْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اس غلبے سے پہلے ایک دور ہے مغلوبیت کا. فرمایا کہ اس سے تمام رسول گزرے، استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، اے رسول آپ سے پہلے رسولوں کا بھی، آپ کا بھی اڑایا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن انجام کار گھیر لیا، اپنی گرفت میں لے لیا ان نتائج و ثمرات میں نے ان لوگوں کو جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ان نتائج و ثمرات کا جو مذاق غلبہ نہیں ہو سکتا، ہم ہمیشہ غالب رہیں گے، ہمارا ہی غلبہ رہے گا مکہ پر، دار الندوہ پر ہم ہی غالب رہیں گے. تو انجام کار جن چیزوں کا وہ استہزاء کرتے تھے، یعنی ایمان والوں کا غلبہ جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، وہ سر کی حقیقت کے طور پر سر کی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا. اس ضمن میں رفتہ محترم ایک مقام ہم سورہ الانعام کا دیکھتے ہیں، 6 سورہ، سورہ الانعام 6 سورہ آیت نمبر 33 اور 34. قد نعلم، یہ بات ہمیں معلوم، بہت اچھی طرح ہم یہ بات جانتے ہیں، انہو لیحزنک الذی یقولون، کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں وہ آپ کو بہت پریشان کر رہے ہیں، یعنی طعن و تشنیع، منفی پراپوگنڈا، حجب، برا بھلا کہنا، تو تکار کرنا، ایمان والوں کو ایذائیں پہنچانا، حتیٰ کہ آپ کی ذات کے بارے میں طعن و تشنیع. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس میں پریشانی کی بات نہیں. کیوں پریشانی کی بات نہیں؟ اور یہ رفتہ وہ تو ہر مبلغ قرآن کو
اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موحد، اے مومن بالقرآن، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ جب تو قرآن پیش کرے اور وہ تیری تکذیب کرے تو تجھے مشتعل نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرا کیا تیری تکذیب تو نہیں کر رہے، کیا قرآن تیرا ہے؟ بھئی قرآن تو اللہ کا ہے، تم تو صرف اللہ کا قرآن پیش کرنے والے ہو، تو اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو انکار پر پریشان تو اللہ کو ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن تو اللہ کا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کوئی سودا دے کر بھیجیں کسی فیکٹری میں، کارخانے میں، یا کسی کے ایجنٹ بن کر آئیں اور وہ نہ چلے، اس کو نہ قبول کیا جائے، تو پریشان تو فیکٹری، کارخانہ، کارپوریشن ہو، آپ کی حیثیت تو ایجنٹ کی ہے۔ تو قرآن نے کہا، رحمان نے کہا، انہم لا یکذبونک، تیری تو تکذیب نہیں ہو رہی کہ تو پریشان ہوتا ہے۔ ایک معنی، اور دوسرا معنی قرآن ہے المثانی، مینی فولڈڈ، کئی طرح اور پرت، لیئرز۔ تو دوسرا اس کا کیا معنی ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے رسول یہ تیری ذات کی تکذیب نہیں کر سکتے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے نبوت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے کبھی جھوٹ بولا۔ تو صادق ہے، امین ہے، تیری صداقت پر آج بھی یہ گواہ ہے، تو تیری تو تکذیب نہیں کر رہے، نہ تیری ذات کی تکذیب کرتے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جب تو بطور مبلغ قرآن کھڑا ہوتا ہے تو تجھے یہ گالیاں دیتے، جب تو اللہ کی آیات پیش کرتا ہے تو کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ یا جو شخص نارمل لائف میں صادق ہے رفقائے محترم، تو وہ اللہ کے حوالے سے جھوٹ کیسے بولے گا؟ جو انسانوں پر بھی جھوٹ بولنا غلط سمجھتا ہو، وہ اتنا جری ہوگا کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے؟ ناممکن۔ تو میری بات یہ تھی کہ فرمایا کہ یہ تیری تو تکذیب نہیں کرتے کہ تو پریشان ہو جاتا ہے، پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، فرمایا تکذیب کی گئی تو اس سے پہلے تمام رسولوں، تو تکذیب ہونے کے بعد کیا ہوا؟ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تکذیب ہونے کے باوجود مستقل مزاجی سے وہ توحید پر کھڑے رہے، اور وَأُوذُوا، اور ایذاؤں کے مقابلے میں، پرسیکیوشن کے مقابلے میں، تشدد کے مقابلے میں، دشنام، ترازی، تان و تشنی، سب کے مقابلے میں وہ کھڑے رہے۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ انجام کار ان کے منصور ہونے کا دور آ گیا۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور یہ جو کچھ رسولوں کا بیان ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ آپ کو یقین دلایا جائے کہ یہ اللہ کے قوانین غیر متبدل، یہ اللہ کے قوانین ہیں غیر متبدل، آپ بھی اللہ کے رسولوں میں سے، اور آپ بھی منصور ہو کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور جو کچھ رسولوں کے واقعات آپ کو ہم نے بیان کی، اسی لیے بیان کیے ہیں کہ آپ کو یقین آ جائے کہ آپ غالب آئیں گے اور آپ کے مخالف مغلوب۔ یہ جتنے بھی انبیاء ما سبق کے واقعات رفقائے محترم، یہ کوئی قصے کے طور پر نہیں، کہانی کے طور پر نہیں، 11/120 کی روح سے ان سب کا فلسفہ کیا ہے؟ رسول کے دل دماغ کو اور ایمان والوں کو ان کی حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی تبھی ہوگی جب ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا ان کے بیان کرنے سے؟ اور اس ضمن میں رفقائے محترم، آج ہماری جو تباہی کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ یہ 25-26 کو ذرا دیکھیں،
25-26 اسی وقت الانام کی، کہ وہ کافر جو تھے وہ کیا کرتے تھے رفقائے محترم، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، پاتے ہم ان کے دماغوں پر پردے کہ جن کی وجہ سے وہ قرآن سمجھ نہیں رہے۔ ان کافروں کے دماغوں میں بھی پردے تھے، دل و دماغوں پر رفقائے محترم، اور آج ہمارے اوپر بھی اکابر پرستی، مزار پرستی، روایت پرستی، مشائخ پرستی، اسلاف پرستی، عرب پرستی، ان پرستشوں نے تالے ڈال دیے ہمارے دل و دماغ پر کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ اور آگے سنا وفی آذانہم وقرا، بالفعل ایسا ہوتا ہے رفقائے محترم، ایک جگہ ہمارے دوست نے درس قرآن لگایا اور سن رہے تھے مولوی صاحب، کہنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ قرآن کا درس کون سا؟ توحید والا، میرے اوپر لحاف ڈال دو کہ یہ آواز میرے کانوں میں نہ آئے۔ وفی آذانہم وقرا، اور اپنے کانوں کے اندر کیا کپڑے، روئی، انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں قرآن کی آواز نہ آ جائے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، فرمایا کہ ان کو جو آیت بھی قرآن کی سمجھانا چاہو، ایک ہی فیصلہ، ہم نے ایمان ہی نہیں لانا، نہیں مانتے، ہم چلیں گے ہم اپنے باپ دادا اور اکابر کے راستے پر۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، اور فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ وہ تمہارے پاس آ ہی جائیں مجلس میں، قرآن کی مجلس میں، تو پھر کیا کریں گے؟ یجادلونک، تو قرآن کی مجلس میں سمجھنے کے لیے نہیں آتے، جدال کرنے کے لیے، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، جھگڑالو مناظرے کے لیے آستینیں چڑھا کر آتے، باپ دادا کا نام بلند کرنے کے لیے، قرآن کی توحید کو پیچھا دکھانے کے لیے۔ یقول الذین کفروا، اور مشرک آ کر آپ کی قرآن کے مجلسوں میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو یہ قرآن ہے کیا؟ پہلوں کے قصے اور کہانیاں۔ اور ہم نے رفقائے محترم شان نزول کا عقیدہ بنا کر قرآن کو کہانیاں بنا دیے۔ کچھ کہانیاں یہود کی ہیں، کچھ نصارہ کی ہیں، کچھ مشرکین مکہ کی ہیں، اور کچھ اس وقت کے مومنوں کے لیے۔ ہر آیت پر یہ ابو بکر کے بعد یہ عمر، یہ فلاں، یہ فلاں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو شان نزول کے تصور نے کافروں کا عقیدہ مسلمانوں کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اساطیر ہیں، سٹوریز ہیں اولین کی۔ اور رفقائے محترم قرآن نے یہ کہا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، فرمایا مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ تھے جو قرآن سے روکتے تھے اور قرآن سے دور رہتے تھے۔ اور ہم نے کانے میں دیکھا جماعت تبلیغ والے اہل روایات کرسیاں ڈال کر بیٹھ جاتے، قرآن کا درس نہ سنو، ہماری روایات سنو۔ فرمایا وہ روکتے ہیں قرآن سے، خود دور رہتے ہیں اور دوسروں کو دور رکھتے ہیں، نہ دور رکھنا۔ اور اللہ فتویٰ لگاتا ہے کیا؟ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، جو کوئی قرآن سے دور رکھ رہا ہے یا دور رہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ قرآن سے دوری ہلاکت ہے، جتنا قرآن سے دور ہوگے ہلاک ہو جاؤ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اس وقت بھی ان کو شعور نہیں تھا اور آج والوں کو بھی شعور۔ تو لاشعوری کی بنیاد پر قرآن سے دور رکھ کر اپنے لیے ہلاکت کا ساز و سامان کیا جا رہا ہے۔ تو اس ہلاکت سے نکالنے کے لیے رفقائے محترم ہم سب کی قرآنی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے لیے خود جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ اور اس ضمن میں ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے ائمہ کا استہزاء ہوا ہے، طنز و تشنیع، تان و تشنیع سے گزرے ہیں، تو آپ کو ہمیں بھی اسی سے گزرنا پڑے گا
کیونکہ اگر ہمارا راستہ وہی ہے تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا. تو اس طرح رفقۂ محترم ہم سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 41 پہ رکتے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 42 سے آگے چلیں گے. تو آخر دعوانا الحمدللہ.